ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل درس سیرت ہمارا جاری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے بنیادی معلومات ہم امام عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد، یعنی جو آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہیں، اس بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کون کون تھیں۔ ان کے مختصر حالات امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی ان مومنوں کی، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، والی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی اس اعتبار سے کہ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے اسی طرح ان سے نکاح حرام ہے، اور جس طرح ماں کی حرمت ہوتی ہے، ماں کی عظمت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی عظمت و اہمیت ہے۔ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جو معاملات ہوتے تھے، گھر سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہوتی تھیں، اس حوالے سے سیرت کا جو پہلو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زندگی گھر کی زندگی ہے اور ایک زندگی باہر کی زندگی ہوتی ہے۔ باہر کی زندگی کی معلومات تو ہر ایک جو دیکھتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن کسی کے گھر کے وہ معاملات کے جو باہر بیان کیے جا سکتے ہیں، گھر میں رہنے کا وہ انداز کہ جو باہر بیان کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر کے افراد کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں ازواج مطہرات سے بہت سارے شرعی مسائل کے حوالے سے رجوع کرتے تھے، وہ مسائل کے جو عورتوں سے متعلق ہیں، عورتوں کے معاملات ہیں، ان کے لیے ازواج مطہرات کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ یوں ہی صحابہ و تابعین کا ایک انداز یہ تھا کہ بکثرت ازواج مطہرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو پوچھا کرتے تھے۔ مثلاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے تھے، تو ازواج مطہرات بیان کرتی کہ آپ علیہ السلام گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے، سودا سلف خود لے آتے تھے، حتیٰ کہ اپنے چپل سینے ہوں، مبارک چپل نالین شریف، تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ یہ جو گھر کے معاملات ہیں، یہ ازواج مطہرات نے امت کو بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا تھا۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ازواج مطہرات کا تذکرہ موجود ہے۔ قل لازواجک، اے محبوب اپنی ازواج سے فرمائیے، اپنی بیویوں سے ارشاد فرمائیے۔ تو اس طرح کی کلمات یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم لوگ اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، اور عورتوں کی مثل نہیں ہو. ٹھیک ہے. عبد الملک بن محمد نیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی، جسے امام قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المورد العذب الحنی کے اندر نقل فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جس خاتون سے بھی نکاح کیا، جس خاتون سے نکاح کیا یا اپنی بیٹی کا جس سے نکاح کیا، تو یہ وہ وحی تھی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ جو جبریل میرے پاس لے کر آئے تھے. یعنی اللہ ہی کے حکم سے میں نے کسی سے نکاح کیا اور اللہ ہی کے حکم پر اپنی بیٹی کا میں نے کسی سے نکاح کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو مصنف ہیں وہ ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ذکر ازواجہ علیہ وعلیہن السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کا، امہات المومنین کا، آپ کی بیویوں کا ذکر. وَأَوَّلُ مَنْ تَزَوَّجَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ تزوجها وهو ابن 25 سنة وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة ب3 سنين وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين وقيل ب4 سنين. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جن خاتون سے نکاح فرمایا وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی. صحیح قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور صحیح قول کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی. پھر یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا، مبعوث فرمایا، یعنی اللہ پاک نے اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا کہ نبوت کا اعلان فرمائے. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فکانت لہ وزیر صدق، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وزیر یعنی بہترین مددگار تھیں، سچی مددگار تھیں. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو بعد میں تو کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا جو سلسلہ دراز ہوا وہ جدا گانا ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی. لیکن پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب اس وحی کا روحانی بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر ہوا تھا اور آپ علیہ السلام نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا تھا کہ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میری جان چلی جائے گی، میری جان چلی جائے گی، یعنی اتنا اس وحی کا بوجھ تھا کہ نہ جانے اس کو برداشت کیسے کیا جائے. تو اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے تھے، آپ کی خوبیاں بیان کی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ اگر نہ اٹھا سکے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ رسوائی ہے، نعوذ باللہ رسوائی ہے، اور اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، جو کمانے کے لائق نہیں ہوتا اس کو اس لائق بناتے ہیں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی.
اور پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر بھی سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی گئی تھیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی آپ غمگسار تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ساتھی تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو حاضر ہو کر پہلے تو یہ عرض کی کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، ان سے کہیں کہ ان کو اللہ بھی سلام کہتا ہے اور میں بھی سلام کہتا ہوں، اور ان کو جنت میں کھولدار یعنی اندر سے جو جوفدار ہیں خالی موتی ہیں، ان موتیوں کے بنے ہوئے محل کی خوشخبری دیں۔ اس محل کے اندر نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لے کر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام کہتا ہے اور جبریل بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقاہت، آپ کی سمجھ بوجھ اور دینی معاملات کو آپ کا جاننا کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، کہ اللہ پاک تو خود سلام ہے، سلامتی بھیجنے والا ہے، لہذا اللہ پاک کو تو سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا، وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا اللہ پاک خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے، آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو، یعنی آپ پر اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی جا سکتی کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، جبریل پر سلامتی نازل فرمائے۔ حالانکہ اس وقت تک احکام شرعہ یہ نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت کیسی تھی کہ اس وقت مسئلہ بیان کیا کہ اللہ پاک تو خود سلام ہے، اس پر سلامتی نہیں ہو سکتی، آپ پر اور جبریل پر اللہ پاک کی سلامتی۔ پھر اس کے بعد جو حدیث پاک میں بشارت ہے کہ وہ گھر ایسا ہوگا کہ موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، اور دوسرا اس میں شور نہیں ہوگا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی خوبصورت وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شور سے محفوظ رکھنے کی سعادت حاصل کی کہ آپ علیہ السلام سکون کے ساتھ گھر کے اندر رہیں، آپ علیہ السلام کو کسی طرح کی تھکاوٹ نہ پہنچے، یہ انہوں نے سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے جنت کے اندر اس کا بدل ان کو یہ عطا فرمایا۔ حالانکہ جنت کے ہر محل کے اندر یہی ہوگا کہ وہ نہ کوئی پریشان کرنے والا شور ہوگا، نہ ہی وہاں پر کوئی تھکاوٹ ہوگی، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محل کی انوکھی بات ہوگی، جبھی بالخصوص ان کے محل کا تذکرہ اس حوالے سے کیا گیا۔ وَمَاتَتْ قبل الہجرہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہجرت سے قبل ہی وصال فرما گئی تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو انتقال ہوا، وصال جو آپ نے فرمایا ہجرت سے پہلے، یہ بالاتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے انتقال ہوا، لیکن کب ہوا؟ تو تین طرح کے قول ہیں۔ بعض علماء کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 10 سال بعد۔ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، اور یہ قول سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال یہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 4 سال قبل آپ کا وصال ہوا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 9 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل 10 سنہ نبوی کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ ہیں، اور کائنات میں جو سب سے فضیلت والی خواتین ہیں، سب سے بڑھ کر جن کا مقام و مرتبہ ہے، جیسے حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، تو انہی میں سے ایک بڑا نام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وَتَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِصْرِ بْنِ عامر بن لؤي بن غالب قرشية العامرية بعد خديجة بمكة قبل الهجرة،
وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قول کے مطابق یعنی جب وصال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس کے بعد جو سب سے پہلے جن خاتون سے نکاح فرمایا وہ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا. اور ہجرت سے قبل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، مختلف افراد کے ترغیب دلانے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی وہ سب کے سامنے ظاہر تھی، تو غم بھی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سکران بن عمر جو سہیل بن عمر کا بھائی تھا اس سے ان کا نکاح ہوا تھا. اس کے انتقال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. بلند قد کی خاتون تھیں ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے فضائل بھی بہت ہیں اور بالخصوص پردے کے حوالے سے یہ بے مثل و بے مثال تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ گھر کی چٹائیاں ہیں اور ہم ہیں. اس کے بعد آپ کبھی گھر سے بلا ضرورت شرعی باہر نہیں نکلا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر انہوں نے اپنا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا. انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ترک فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، اور ان کو اپنے پاس ہی رکھا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بنت ابی بکر الصدیق بمکہ قبل الہجرت بسنتین وقیل بثلاث سنین وہی بنت 6 سنین وقیل 7 سنین والاول اصح وبنا بها بعد الہجرت بالمدینہ وہی بنت 9 سنین على رأس 7 اشہر وقیل على رأس 18 شہرا. ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنت 18 وتوفیت بالمدینة ودفنت بالبقیع. اوصت بذلك سنة 58 وقیل سنة 57 والاول اصح وصلى عليها ابو هريرة ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكنيتها عبد الله وروي انها اسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یعنی ان کی زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے جو نکاح فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں ہی نکاح فرمایا اور ہجرت سے 2 سال پہلے فرمایا. ہجرت سے 2 سال پہلے فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ 3 سال پہلے فرمایا. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا ایک قول کے مطابق ان کی عمر 6 سال، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 7 سال تھی. پہلا قول صحیح ہے. اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ رخصت ہجرت کے بعد ہوئی. مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی اور ہجرت کے 7 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ کو بقیع کے اندر دفنایا گیا جس کی آپ نے وصیت کی تھی. اور جو وصال کا سال ہے، وصال کا جو سال ہے وہ سن 58 ہجری اور ایک قول یہ ہے کہ سن 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا انتقال یہ سن 58
ہجری کے اندر ہوا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی بھی کواری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، ام عبداللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ام عبداللہ کس بنیاد پر ہے؟ تو بعض کے مطابق یہ آپ کی ویسے ہی کنیت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی کوئی اولاد ہو تو اسی بنیاد پر اس کی کنیت ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کنیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، تو وہاں اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ نمبر 2، بعض نے کہا کہ یہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت تھی، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی لیکن وہ بچہ انتقال کر گیا، یعنی فوت شدہ پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوا تو فوت شدہ پیدا ہوا، یعنی پیٹ کے اندر ہی وہ بچہ مرا ہوا تھا۔ یہ ایک قول ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے یہاں اولاد سرے سے نہیں ہوئی تھی۔ ویسے تو ان کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلی اعتبار سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام عادل و منصف تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف فرماتے تھے، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے، لیکن خود فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو دل کا میلان ہے اس پہ میری پکڑ نہ فرما، یعنی جو دلی میلان تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہی تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ، یعنی سب سے زیادہ پیاری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ پاک کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام نے لا کر ان کی تصویر دکھائی کہ ان سے آپ کا نکاح ہوگا، اور یہ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ویسے تو ساری امہات المومنین یہ قطعی جنتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گی، لیکن چند ازواج مطہرات کے حوالے سے بالخصوص ذکر کیا گیا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ کہ انہی میں سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا جس کی آپ نے وصیت کی تھی۔ اصل میں جو حجرہ مبارکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مدفون ہیں، وہاں ان کی قبریں ہیں، تو ایک حصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی جو قبروں کا، اور ایک حصے کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی۔ تو وہاں اتنی جگہ تھی کہ ان کو وہاں پر دفن کیا جا سکے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جو دفن کیا جائے وہ بقیع غرقد کے اندر دفن کیا جائے۔ اس کی وجہ شارحین نے یہ بیان کی کہ یہ آپ کی عاجزی کا اظہار تھا، عاجزی کا اظہار تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہیں کہ سیدہ عائشہ کی شان تو دیکھو کہ دوسری ازواج مطہرات یہ قبرستان کے اندر بقیع کے اندر مدفون ہیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے۔ تو یہ کیا ہوگی، ایک شان بیان ہوگی، بڑائی بیان ہوگی، تو فرمایا نہیں، مجھے میری ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ یہ عاجزی کا اعلیٰ اظہار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار مرنے کے بعد بھی ریاکاری نہیں چھوڑتا، نہیں اپنے مرنے پر بھی ریاکاری چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جنازہ بہت بڑا ہو تاکہ لوگ گفتگو کریں کہ کتنا بڑا جنازہ تھا، کتنا بڑا جنازہ تھا۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عاجزی کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بقیع کے اندر دفن کیا جائے میرے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی آپ کی جو دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر ازواج مطہرات تھی ان کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، تاکہ یہ فخریہ بات نہ ہو جائے کہ دوسری جو ازواج مطہرات ہیں وہ بقیع کے اندر اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون۔ اوصت بذالک، آپ نے اس کی وصیت فرمائی۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصۃ بنت
عمر بن الخطاب وكانت قبله عند خنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقد شهد بدرا ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اللہ یأمرک ان تراجع حفصة رحمۃ لعمر. یعنی چوتھی زوجہ محترمہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا. یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں. ان کے جو پچھلے شوہر تھے وہ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے اور جنگ بدر کے اندر بھی حاضر ہوئے تھے، یعنی بدری صحابی تھے. ان کے بارے میں یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی خواتین میں سے تھیں اور فقیہہ تھیں. قرآن مجید فرقان حمید کا جو نسخہ تھا وہ بھی انہی کے پاس موجود تھا، جس کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاپیاں بنوائی تھی اور دوسرے مقامات پر بھیجی تھی. تو یہ مروی ہے کہ کسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی تھی، تو اللہ پاک کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور یہ آ کے عرض کی تھی کہ اللہ پاک آپ کو اس کا حکم دیتا ہے کہ حضرت حفصہ سے مراجعت فرما لے، یعنی رجوع کر لے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال حکمت کے پیش نظر ہوتے ہیں، حکمت کے پیش نظر ہوتے ہیں کہ جس سے امت کو بہت سارے معاملات کے اندر رہنمائی ملتی ہے. تو مراجعت کا حکم دیا، رجوع کرنے کا حکم دیا، اور ان کی فضیلت یہ بیان کی کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور رات کو قیام کرنے والی ہے، اور ساتھ یہ فضیلت بیان کی کہ دنیا میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں، وَزَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں. اور ایک میں یہ مروی ہے، واقعہ ذکر کیا مصنف علیہ رحمٰن نے کہ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے سر کے اوپر مٹی ڈالی کہ اب میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہوگا کیا، اللہ ہمارے ساتھ فرمائے گا کیا معاملہ، کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دے دیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ پاک کی طرف سے جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ حضرت حفصہ سے مراجعت کر لیں. رحمت لعمر، اللہ پاک نے حضرت عمر پر رحمت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت بھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع کر لیا، مراجعت فرما لی. توفیت سنت 27 وقیل سنت 28 عام افریقیہ. آپ کا جو وصال ہوا سن 27 ہجری یا سن 28 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، وہ سال جبکہ افریقہ فتح ہوا، جبکہ افریقہ فتح ہوا. آپ کا وصال اسی سن میں ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا اسی سال افریقہ فتح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. صحیح قول یہ ہے کہ اس سال افریقہ فتح نہیں ہوا تھا. وتزوج ام حبیبہ بنت ابی سفیان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبید اللہ بن جحش الى ارض الحبشة فتنصر بالحبشة واتم اللہ لها الاسلام. تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي بارض الحبشة واصدقها عنه النجاشی 400 دینار. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن امیہ الدبری فيها الى ارض الحبشة وولي نکاحها عثمان بن عفان وقیل خالد بن سعید بن العاص. توفیت سنت 44. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ
رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شہزادی کا نام حبیبہ ہے، ان کی شہزادی کا نام حبیبہ ہے، اسی نسبت سے یہ ام حبیبہ کہلاتی ہیں۔ ان کا نام صحیح قول کے مطابق رملہ ہے۔ کیا نام ہے؟ رملہ۔ بعض نے ہند ذکر کیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ آپ کا نام رملہ ہے۔ آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان بہت پہلے لے آئی تھی، ابتداءً ایمان لانے والے افراد میں سے تھی۔ آپ کا جو شوہر تھا عبید اللہ بن جحش، یہ بھی ایمان لے آیا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن اس کی بدبختی عبید اللہ بن جحش کی کہ یہ حبشہ میں جا کے نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اسلام پر برقرار رہیں۔ مصنف فرماتے وَأَتَمَّ اللَّهُ لَهَا الْإِسْلَامَ، اللہ نے ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھا، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ جب یہ مر گیا عبید اللہ بن جحش، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حبشہ میں ہی موجود تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور نجاشی جو بادشاہ تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپس میں نکاح کروایا، اور جو مہر تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مقرر کیا تھا وہ 400 دینار تھے، 400 دینار تھے، اور ازواج مطہرات میں سب سے بڑھ کر جو مہر تھا وہ انہی کا تھا، سب سے بڑا مہر یہ انہی کا تھا، اور یہ نجاشی بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا تھا۔ لیکن جب ان کو خبر پہنچی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا ہے، تو جو کنیز لے کر آئی تھی پیغام نکاح، تو حضرت ام حبیبہ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، بالیاں پہنی ہوئی تھیں، تو پیغام نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، تو جو تھا سارا اتار کے اس کو دے دیا۔ اتنی بڑی خوشی کی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ آپ کی طرف سے جو نکاح کے ولی مقرر ہوئے تھے، چونکہ حضرت ابو سفیان تو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جب حضرت ابو سفیان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام پہنچا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے نکاح کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، یعنی اس وقت کی دشمنیاں بھی اپنی جگہ پر، اس وقت کے معاملات بھی اپنی جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر پیغام نکاح جاتا ہے تو یہ پیغام نکاح کیسے لٹایا جا سکتا ہے۔ اور ان کے جو نکاح کے ولی مقرر ہوئے تھے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ خالد بن سعید بن العاص تھے۔ سن 44 ہجری کے اندر 44 میں آپ کا وصال ہوا۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمۃ واسمها ہند بنت ابی امیۃ بن المغیرۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظۃ بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب، وكانت قبله عند ابی سلمۃ عبد اللہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم، توفیت سنۃ 62 ودفنت بالبقیع بالمدینة وهي آخر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتا وقیل ان میمونة آخرهن، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جن کا نام ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح کے اندر تھی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں کہ ان کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا، تو یہ رضائی بھائی بھی تھے۔ تو ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ سن 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور بقیع یعنی مدینہ منورہ میں بقیع غرقد کے اندر آپ کی قبر مبارک وہیں ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ یہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہے۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرۃ بن مرۃ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها، وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ، پہلے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے جب طلاق دے دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ تمہارا نکاح اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے، اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے۔ اس لیے آپ دیگر ازواج مطہرات سے کہتی تھی کہ تمہارے جو نکاح ہیں وہ تمہارے آبا و اجداد نے کروائے ہیں، تمہارے بڑوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے ہیں، لیکن میرا نکاح اللہ پاک نے آسمانوں کے اوپر سے اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نکاح فرمایا ہے، یعنی وہ اللہ کے جو آسمانوں کا مالک ہے، 7 آسمانوں کا مالک ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ سن 20 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور بقیع شریف کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدفون ہے، وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خزیمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح، وتزوجها سنة 3 من الهجرين ولم تلبث عنده إلا يسيرا شہرین او ثلاثتن، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ محترمہ کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، وہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش تھیں، یہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ الْمَسَاكِينَ، آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ مسکینوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھیں اور ان کو کھانا کھلایا کرتی تھیں، کثرت کے ساتھ کھانا کھلاتی تھیں، تو ان سے محبت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، ام المساکین کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح میں آنے سے پہلے ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ عبداللہ بن جحش سے یا طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ صحیح قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح یہ عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، سن 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ آئیں تو بہت زیادہ عبادت کے اندر مشغول رہا کرتی تھی، بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ 2 یا 3 مہینے رہی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 کا وصال جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے سامنے ہی آپ کی زندگی کے اندر ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت سیدہ زینب بنت
خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوا۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ بنت الحارث بن ابی درار بن الحارث بن عائد بن مالک بن المصطلق الخزاعیہ سبیت فی غزوۃ بنی المصطلق فوقعت فی سهم ثابت بن قیس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة وتوفيت في ربيع الأول سنة 56، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی زوجہ محترمہ کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح کیا۔ خزاعیہ قبیلہ تھا، اس کی خاتون تھی، اولاد میں سے تھی سرداروں کی۔ تو جب اس کے خلاف غزوہ ہوا، ان کے خلاف غزوہ ہوا، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قیدی بن کر آئیں، یہ بھی قیدی بن کر آئیں۔ ان کا اصل نام بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام برہ تھا، آپ کا نام برہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے ان کا جویریہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثابت بن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، یعنی جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ ان کے حصے میں آ گئی، تو انہوں نے ان سے مکاتبہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ مکاتبہ۔ مکاتبے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی میں آپ کو رقم ادا کر دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ انہوں نے رقم ادا کرنی ہے، لیکن رقم تھی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے ان کی رقم ادا کی اور ان کو آزاد کر دیا، اور پھر ان سے نکاح فرمایا۔ جب ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بالاتفاق انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدہ جویریہ، یہ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو چکی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے قبیلے کے افراد کو اپنے قید کے اندر رکھیں، سب نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے ان سے بڑھ کر بابرکت خاتون کوئی نہیں دیکھی، اپنے قبیلے کے لیے ان سے بڑھ کر بابرکت خاتون کوئی نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر ان سے نکاح فرمایا، اور سن 56 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ان کا وصال ہوا۔ وتزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیہ بنت حیی بن اخطب بن ابی یحیی بن کعب بن الخزرجی النضریہ من ولد ہارون بن عمران اخی موسیٰ بن عمران علیہم السلام، سبیت فی خیبر سنة 7 من الہجرة وكانت قبله تحت کنانة بن ابی الحقیق، قتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعتق صفیہ وجعل عتقها صداقها وتوفیت سنة 36 وقیل سنة 50، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد خاتون ہے کہ جن کا تعلق یہ اہل کتاب سے تھا، اہل کتاب سے تھا، اور یہ قریش یعنی قبیلہ عرب کے قریش سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہ باہر کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ جو تھیں وہ بنو نضر ہے، بنو نضر، اس کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی، اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر جب ہوا تھا تو اس میں یہ قیدی بنا کر آئی تھی، پھر حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے حصے کے اندر آئی، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی گزارش کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ بہت ساری خواتین کنیزیں دیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا اور ان کو آزاد فرمایا، اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا۔ 2 قول ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کا جو وصال ہوا وہ سن 30 ہجری کے اندر ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ سن 50 ہجری کے اندر ہوا۔
11ویں زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن الحزم بن رویبۃ بن عبد اللہ بن ہلال بن عامر بن وہی خالۃ خالد بن ولید وعبد اللہ بن عباس. تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصریفہ وبنا بها فیہ وماتت به وهو ماء على 9 اميال من مکہ وهي آخر من تزوج من امہات المؤمنین توفیت سنۃ 63. یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہیں. حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہیں. سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے نکاح فرمایا. اور مقام صریف جس کو اب نواریہ کہا جاتا ہے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام ان سے نکاح فرمایا. اور جب احرام اتار چکے تو یہی ان کی رخصتی ہوئی اور وصال بھی ان کا اسی مقام پر ہوا. یہ عجب معاملہ ہے کہ اسی مقام پر ان کا نکاح ہوا، اسی مقام پر ان کی رخصتی ہوئی اور اسی مقام پر انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. آج بھی ان کا مزار مبارک وہاں پر موجود ہے. اس وقت تو مکہ مکرمہ سے 9 میل دور یہ ایک پانی کا کنواں تھا، لیکن آج بڑا نورانی اور پرکیف ان کا، اگرچہ کہ مختصر سا اور جیسے عام 4 دیواری بنا دی جاتی ہے ویسے بنا ہوا ہے، لیکن بالاتفاق جو جاتا ہے اس کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انوار کی جو بارشیں ہوتی ہیں، تجلیات کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ وہاں جا کے محسوس ہوتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ اپنی واقعی ماں کے پاس پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے آخری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ان کا آخری نمبر ہے. سن 63 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا. سن 63 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. یہ 11 ازواج مطہرات ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا اور ان کی رخصتی بھی ہوئی. اس کے علاوہ بعض وہ خواتین ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح تو فرمایا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں فَهَذِهِ جُمْلَةُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ وَهُنَّ 11 کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات ہیں کہ جن سے عقد نکاح بھی ہوا اور جن کی رخصتی بھی ہوئی اور ان کی تعداد 11 ہے. وَعَقَدَ عَلَى 7 وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ باقی اس کے علاوہ 7 اور خواتین تھیں کہ جن سے نکاح تو ہوا لیکن وہ ان کی رخصتی عمل میں نہ آئی. اللہ رب العزت جل وعلا ہماری ماؤں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے والدین کے اوپر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ پاک ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہمیں حصہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک ازواج کے صدقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ پاک جنت کے اندر جنت الفردوس کے اندر ہمیں جگہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفی